بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے۔ اس بھیڑ میں گھس گئے، کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ وہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبدیہ لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ پھر پتھر برسانے لگے۔ ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے،
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام اداس تھا۔ اداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ اداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ رداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متا کے بیٹے تھے۔ اداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متا کون تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی اداس فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اداس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے دیکھا تو اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر اداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تم اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا تھا؟ اس پر اداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔
ان اداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرن سالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا تھا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگراں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔